موٹیویشن تھیریز جتنی لوگوں نے اس پر کام کیا اس میں ایک اور اہم نام جن کا ہے وہ ڈاکٹر ابراہم میسلو کی ریسرچ ہے، جنہوں نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جس کے تحت کہ نیڈز کی کیٹیگرائزیشن ہوئی، اور ان کی ریسرچ میں یہ کلیم کیا گیا کہ ہر انسان اپنی انفینسی سے لے کر عمر کے اخیر حصے تک ان مختلف قسم کی ضروریات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ضروریات کو میسلو نے اپنی ریسرچ میں ایک ہائرارکل آرڈر میں ڈیفائن کیا جو کہ بیسک لیول نیڈز سے لے کر ہائر آرڈر نیڈز تک جاتی ہیں، اور ان کا ذکر انہوں نے جن ناموں سے کیا ان کو ہم فزیولوجیکل نیڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ فزیولوجیکل نیڈز سے مراد وہ نیڈز ہیں یا وہ ضروریات ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد بیسک جو انفراسٹرکچر ہے، جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں انسان کی، اس کا تذکرہ کرتی ہیں، بلڈنگ، پروٹیکشن، شیلٹر، یہ سب کی سب اس میں آتی ہیں۔ ان کا کس طرح ورک پلیس کے ساتھ لنک ہے، وی ول ڈسکس ان اے وائل۔ سیفٹی میں آپ کی سیکیورٹی، آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کو تحفظ کا جو احساس ہے وہ حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے۔ دین سوشل میں آپ کا انٹریکشن ود یور ٹیم ممبرز، ود ان دا سوسائٹی، ود یور ریلیٹیوز، ان یور پرسنل، ان یور پروفیشنل لائف، وی ٹاک اباؤٹ دوز نیڈس دیٹ ایوری ہیومن بینگ از ہیونگ، دیٹ نیڈس دیٹ کائنڈ آف نیڈ، جس سے کہ وہ سوسائٹی میں اپنے گروپ میں انٹریکشن کرے۔ دیٹس وائی مین از کالڈ اے سوشل اینیمل، دیٹ ہی کین ناٹ اور شی کین ناٹ لیو ان آئسولیشن۔ اسٹیم میں سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس، آپ کی ریکگنیشن، آپ کی گروتھ کی اپرچونٹیز کے ذکر ہوتا ہے۔ دین سیلف ایکچولائزیشن میں وہ میکسیمم پوٹینشیل جو آپ کے اندر موجود ہے کسی کام کو کرنے کا، وہ تمام تر صلاحیتیں جس کے ساتھ کہ آپ اس دنیا میں آتے ہیں، جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ میں کتنی وہ صلاحیت موجود ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اور آپ پوری طرح سے تندہی کے ساتھ اس صلاحیت کو بروئے کار لانے پر شاکر اور راضی ہو جائیں، تو پھر اس کو آپ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈز میں لاتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی ایک نیڈ ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ریئلی یوٹیلائز دیٹ اسکل سیٹ، وہ ایبلٹی، وہ ایپٹیچیوڈ جو انسان کے اندر ہے، اس کو بروئے کار لانے کا اس میں ایک ارج ہوتی ہے، اس میں وہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کو وہ مواقع نہ دیے جائیں جس کے مطابق وہ اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو بروئے کار لائے، تو پھر اس میں فرسٹریشن لیول دیکھنے کو ملتا ہے۔ سو میسلو کی اس ریسرچ کے مطابق all infants, kids and adults constantly have dynamic mixes of mental, emotional, physical, psychological, spiritual needs and discomfort. So ہر ہیومن بینگ کو آغاز سے لے کے انجام تک مینٹل، ایموشنل، فزیکل، سائیکولوجیکل، اسپرچول، یہ سب کی سب نیڈس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ڈفرینٹ طرح کے کمبینیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں وہ ارج ہوتی ہے کہ میں ان نیڈس کو پورا کروں، اگر اسے پورا کر لیتا ہے تو اکارڈنگ ٹو میسلو اس میں بہتری آتی ہے، اس کی پرسنالٹی گرو کرتی ہے، اس میں سیٹسفیکشن آتی ہے۔ اگر نہ کر پائے یا ایسے چانسز نہ ملیں جس میں کہ وہ پورا کر سکے تو اس میں ڈسکمفرٹ آتی ہے، ڈی موٹیویشن اس کا ریزلٹ ہو سکتا ہے۔ آل بیہیویئر is motivated by the eternal instinctive urge to reduce our current needs۔ جتنی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی اتنی ہی ہم میں سیٹسفیکشن بڑھتی جائے گی، موٹیویشن بڑھتی جائے گی۔ تمام تر انسانوں کو اپنی ضروریات کے متعلق علم ہوتا ہے۔ اس ہائرارکی میں جو ہم نے ذکر کیا جس ضروریات کا اکارڈنگ ٹو میسلو فزیولوجیکل سے لے کر سیلف ایکچولائزیشن تک، ہر انسان کو کم و بیش اس کے بارے میں آگہی ہوتی ہے، فہم اور شعور ہوتا ہے۔ وہ اس کو کس طرح سے حاصل کرتا ہے، کتنی زندگی میں جدوجہد کرتا ہے، وہ فرق ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی جو اکثر انسانوں کا جو فوکس رہتا ہے وہ بیسک لیول کی جو فزیولوجیکل والی سٹیج پہ جو نیڈز ہوتی ہیں ان پر ہی رہتا ہے۔ دے ہیبیچولی فوکس آن سرفیس نیڈز ایز دے ڈیڈ ایز کڈس، سو دیئر پرائمری نیڈز کیپ ریکرنگ۔ سو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ان کا بیسک زیادہ تر وقت وہ اسی میں گزار دیتے ہیں کہ زندگی کے شب و روز ان کے بیسک ضروریات ہی پر گزر جاتے ہیں جو کہ بار بار رونما ہوتی ہیں، تو وہ باقی لیولز تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو اگر ایز آرگنائزیشنل لیڈر اینڈ مینیجرز اگر آپ آرگنائزیشنز میں
اس طرح کی پالیسیز رکھیں کہ بیسک ریکوائرمنٹس کا ایز اے کارپوریٹ، ایز این آرگنائزیشن، ایز اے پبلک انسٹیٹیوٹ آپ کے پیٹرونائزرز، آپ کے کیئر ٹیکرز ان کو اسپیکٹس کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو پھر ہر انسان میں اپنی گروتھ کا، اپنی موٹیویشن کے لیول کو انہانس کرنے کی ایبلٹی بھی ہے اور اس کی نیڈ بھی ہے. بٹ اٹ از ریئلی لنکڈ ود دا سیٹسفیکشن آف دا فرسٹ لوئسٹ لیول نیڈس. جب تک کہ فرسٹ لوئسٹ لیول کی نیڈس پوری نہیں ہوتی تب تک آپ اگلے لیول پر نہیں جا سکتے.